حفر الباطن سعودی عرب کے شمال کا ایک شہر ہے، اب تو کافی بڑا شہر بن چکا ہے۔ عزیزو، آج سے کوئی 60-65 سال 70 سال پہلے یہ بس ایک بازار تھا، صرف بدو لوگ ارد گرد کے دیہاتوں سے یا کہہ لیجئے صحرا کے اندر انہوں نے خیمے لگائے ہوتے تھے، وہاں سے لوگ آتے تھے، آپ کے اپنا سامان خریدتے تھے، چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح سویرے ایک شخص اپنے اونٹ کے اوپر آتا ہے اور اس نے آ کے ایک دکان کے سامنے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا۔ دکان میں داخل ہوا، دکاندار نے اس کو اہلا وسہلا و مرحبا کہا۔ اس نے کہا بھائی ایسا کرو کہ مجھ کو فلاں چیز دے دو، چینی اتنی دے دو، چاول اتنے دے دو، ہیں جی، مختلف جو چیزیں ہیں گھر کے استعمال کی وہ چیزیں وہ خریدتا چلا گیا، لیتا چلا گیا، یہ بھی اتار دو، یہ بھی اتار دو۔ دکاندار بھی اس کو تشجیع دیتا رہا، یہ چیز بڑی سستی ہے، یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ اب جس وقت وہ سارا سامان وغیرہ اتار لیا، اس نے اس کو پیک کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو بدو تھا یہ اس دکاندار کو کہنے لگا بھائی بات سنو، میں تم کو ایک بات بتاؤں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اور ہم صبح سے تمہارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے لیے سامان اتار رہے ہیں، اس کو پیک کر رہے ہیں، اور تم اب کہتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے نا تو میں تمہارا ایک ایک پائی ادا کر دوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ اب وہ دکاندار اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا، جھگڑنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کمال کرتے ہو تم، ہم صبح سے تمہارے لیے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، یہ چیز اتارو، یہ چیز اتارو، یہ اس کو باندھ دو، یہ اس کو پیک کر دو، اور اب تم کہتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپس میں وہ یہ گفتگو کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے۔ اس نے آگے کہا کہ بھئی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ آدمی آیا ہے اور اس نے آ کے یہ سامان سارا اتارا ہے، یہ سامان اس کا پڑا ہوا ہے، اور اب کہتے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا دکاندار سے، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کتنے پیسے کا سامان ہے؟ اس نے حساب کر کے بتایا، اس نے 100 ریال بنتا ہے۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 ریال اس کو نکال کے گن کے اس کو دے دیے۔ اس نے کہا لو بھائی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، یہ 100 ریال لے لو۔ اب دکاندار جو ہے وہ اطمینان ہو گیا، ختم۔ لیکن وہ جو آدمی بدو اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آیا تھا، اس نے اس کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور اس کو کہنے لگا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا تمہیں اس بات سے کیا غرض، میں کون ہوں کون نہیں ہوں؟ تمہیں سامان چاہیے تو وہ تمہیں مل گیا، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تم کون ہو، میں تمہیں یہ واپس کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کا اجر و ثواب اللہ سے لینا ہے، میں نے جو کام کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں نے تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں کیا ہے۔ اب اس کی آپس میں تو میں شروع ہو گئی۔ اس نے کہا میں نے سامان نہیں لینا، مجھے تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا پتہ کیا ہے، کہاں رہتے ہو۔ اتنی دیر میں کچھ اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اس بدو سے کہا کہ تم اس آدمی کو نہیں جانتے، ہم سب اس کو جانتے ہیں، یہ اس علاقے کا انتہائی معروف آدمی ہے اور اس کا نام محمد المطیری ہے۔ عزیز مطیری قبیلہ جو ہے یہ سعودی عرب کے معروف قبائل میں سے ایک ہے۔ اب وہ بدو نے کہا کہ جزاک اللہ خیر، تیرا بہت بہت شکریہ۔ اس نے اپنے ذہن میں دل و دماغ میں اس آدمی کا نام رکھ لیا، محمد بن فلاں المطیری۔ اپنے گھر چلا گیا۔ جس وقت وہ اپنے وہاں پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے۔ اس کے رزق کا دروازہ جو کہ پہلے تنگ ہو چکا تھا وہ آہستہ آہستہ کھلتا چلا گیا۔ اس کی بھیڑ بکریاں، اس کے اونٹوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک دن اپنی اولاد کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، ایسا کرو کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ خیر کا کام کیا تھا، معروف، 100 ریال اس نے میری جگہ عطا کیا تھا، اور زمانے کی بات ہے، 70 سال پہلے تقریباً 100 ریال بڑی قیمت تھی۔ اس نے کہا یہ جو 100 ریال ہے نا، اس کی بکریاں علیحدہ کر لو، اور ان بکریوں کی پرورش ہم کریں گے
اور یہ حصہ ہمارا نہیں ہے، یہ محمد المطیری کا حصہ ہے۔ لو جی عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں دینی شروع کر دی۔ وہ اپنی جگہ بکریاں اس کی بڑھ رہی ہیں، بھیڑیں بکریاں۔ ادھر محمد المطیری کی حالت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نظام بنا ہوا عزیزو، آدمی کے پاس بعض کا بڑا پیسہ ہوتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دولت جو ہے نا وہ پانی کے ڈول کی طرح ہے۔ خیر، اس کے کاروباری حالات خراب ہو گئے۔ ایک دن محمد المطیری نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کہا بات یہ ہے، یہ علاقہ جو ہے نا ارار کا علاقہ، بالکل ارار جو ہے وہ بالکل قریب ہی ہے حفر الباطن سے۔ اس نے کہا وہاں پر محمد السدیری آیا ہوا ہے، گورنر بن کے آیا ہوا ہے، اور آج کل وہاں پہ وہ اپنا پیلس بنوا رہا ہے۔ نہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ سدیری فیملی جو ہے یہ بھی سعودی عرب کی معزز فیملی ہے، بلکہ یہ اس وقت جو موجودہ بادشاہ ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ سدیری فیملی سے تھی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ حالات اچھے کو نہیں یہاں پر حفر الباطن میں، ایسا کرتے ہیں کہ ارار چلتے ہیں، محمد سدیری سے جا کے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ ہمیں کوئی کاروبار مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لو جی، اس نے اپنی فیملی کو ساتھ لیا اور ارار میں پہنچ گیا۔ اب ارار کے اندر جو ہیں اس وقت بہت سارے ٹھیکیدار، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملازم، وہ کام کر رہے ہیں، اس کا پیلس بن رہا ہے، بازار بن رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر گورنر صاحب بیٹھنا تھا۔ اگلا دن ہوا، اس نے دیکھا کہ گورنر کی مجلس ماشاءاللہ وہاں پہنچ گیا، مجلس بھری ہوئی ہے۔ شمال کے علاقے کے جتنے مشائخ تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سب گورنر صاحب کو سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے بھی جا کے اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا میں فلاں بن فلاں بن فلاں۔ گورنر نے اس کی بڑی عزت کی، اس نے کہا اہلا و مرحبا، اس نے کھانا کھلایا ان کو۔ اور اس کے بعد جب کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ محمد المطیری کہنے لگا بھائی مشائخ، آج رات کا کھانا میرے ہاں ہوگا۔ عزیزو، وہ اس بات کو بھول گیا کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر اس کا خالی ہے۔ وہ تو رزق کی تلاش میں حفر الباطن سے یہاں پہ آیا ہے، لیکن جو کریم ہوتا ہے نا، کریم النفس، جو سخی ہوتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کیا کر رہا ہوں یا میں کیا۔ اس نے وہاں دعوت دی، اس نے کہا مشائخ میرے گھر آئے۔ لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ہم تو اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، ہماری اپنی ذمہ داریاں، واپس جا رہے ہیں۔ تو محمد السدیری جو تھا اس نے کہا نہیں بات سنو بھائی، یہ انتہائی معزز آدمی ہے، انتہائی معزز فیملی سے اس کا تعلق ہے، تم سب اس کی دعوت کو قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اس کی سفارش کی ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے، آج رات کا کھانا ہم اس کے گھر کھائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ محمد المطیری وہاں سے اٹھا، اپنے گھر کی طرف چل دیا، اپنے خیمے جہاں اس نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے۔ اب راستے میں سوچتا جا رہا ہے، ارے میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے لوگوں کو دعوت دی اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بکریاں ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کو کیا کھلاؤں گا۔ اس کے چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اس حالت میں اپنے گھر میں پہنچا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا ابو فلاں کیا ہوا، خیر تو ہے، آج پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا پریشان کیا ہونا ہے، میں نے اس طریقے سے جو شیوخ ہیں اس علاقے کے، ان کو رات کے کھانے کی دعوت دے دی ہے۔ تو وہ خاتون جو تھی بڑی عظیم خاتون تھی، اس نے کہا کہ رات کے کھانے کی دعوت دی ہے؟ اس نے کہا پھر کیا ہے، یہ سمجھو کہ فرج آ گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ مشکل کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تم نے مہمانوں کو بلایا ہے، مہمان جو ہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، تو پریشان کیوں ہوتے ہو، فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن عزیز، اس دوران میں عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ محمد المطیری مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جا کر اس نے، اس زمانے میں مسجدیں اس طرح حالت میں نہیں تھی، کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی اور فرش کے اوپر جو ہے نا کنکر بچھے ہوئے تھے، اس نے جا کے ان کو کنکروں کو اس نے سیدھا کرنا شروع کر دیا ان کو، تو قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے، اس نے دولاب، اس نے ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، تھوڑا سا مسجد کی تعظیم، اس کے ساتھ اس نے دعا بھی کرنا شروع کر دی۔ اللہ، مہمان آ رہے ہیں، عزتیں رکھنے والا تو ہے،
لو جی نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اس نے دور سے دیکھا بکریوں کا ایک ریوڑ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اپنے وہ خیمے میں پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے بھی دیکھا کہ ریوڑ آ رہا ہے، بکریاں اور ان کے قریب سے گزر رہی ہیں، ابھی کوئی 8 کلومیٹر دور تھی۔ اس نے اپنے خامد سے کہا دیکھو بات سنو، فرض آ گئی۔ اس نے کہا کہ مشکل وقت گزر گیا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ایسا کرو، بیوی نے مشورہ دیا، کہنے لگی ایسا کرو کہ یہ جو آدمی آ رہے ہیں بکریوں والے ہیں، انہوں نے یہاں ار میں آ کر بکریوں کو فروخت کرنا ہے، اور یہ بکریاں 1-2 دن کے فروخت نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ تم ایسا کرو، ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے کہو کہ بھائی ہمیں 2 بکریاں دے دو، اور جتنے کی تم بکریاں دوسری بیچو گی 2 ہفتوں کے بعد جب تم جانے لگو گے نا واپس، تو میں تمہیں ان بکریوں کے پیسے دے دوں گا، میرے گھر میں آج مہمان آنے والے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں پہ پہنچ گئے، اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو یہ شخص جو ہے محمد المتیری، یہ وہاں ان کے پاس چلا گیا، ان کو جا کے کہنے لگا کہ بھائی یہ 2 بکریاں مجھے دے دو، اور جب تم واپس جانے لگو میں تمہیں ان کے پیسے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بکریاں بیچنے کے لیے نہیں ہیں۔ ان کا پھر بیچنے کے لیے نہیں ہے تو تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے والد نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ محمد بن فلاں المتیری کی ہیں، یہ اس کو تم نے حوالے کرنا ہے، اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ آج کل ار کے علاقے میں آیا ہوا ہے، وہاں اس نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بکریاں اس کے سپرد کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے والد نے ہمیں بتایا کہ آج سے ایک مدت پہلے اس شخص نے ہمارے ساتھ عمل معروف کیا تھا، خیر کا کام کیا تھا، مشکل وقت کے اندر وہ میرے کام آیا تھا، اور پھر ہمارے والد نے ان پیسوں کی تجارت شروع کر دی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری بکریاں جو ہیں اس کی۔ اس نے کہا کہ میں ہی وہ محمد المتیری ہوں۔ عزیزو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اور ان کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ وہ ایک امانت جو اس کا حقدار ہے، صحیح حقدار ہے، اس کے سپرد کرنے جا رہے ہیں۔ اگلی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک سخی آدمی کے پاس جس طرح ایک ریوڑ آتا ہے، وہ کتنے بکرے ذبح کرتا ہے، 1 کرتا ہے یا 2 کرتا ہے یا 4 کرتا ہے، لیکن اتنی بات جو ہے وہ میرے عزیزو وہ یہ ہے، جو عمل خیر ہے، جو خیر کا کام ہے، اس کے نتائج ہمیشہ اچھے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کرو گے 10 گنا تو کم سے کم ملتے ہیں، اللہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کہانی کے اندر، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنے دروس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو سخی آدمی ہے، بذل، سخاوت، کرم، جود، یہ مسلمانوں کی صفات میں سے ہیں۔